ناظرین، دریائے فرات کے بارے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ دریا خشک ہو جائے گا، جو پیشن گوئی آج بالکل پورے ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اس دریا کے خشک ہونے سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے اور وہ بھی پورے ہونے کے بالکل قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اس موقع پر موجود ہو تو اسے چاہیے اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دوستو، دریائے فرات سب سے قدیم اور پرانا دریا ہے، جسے پرانے دور میں بابل بھی کہا جاتا تھا۔ دریائے فرات کی لمبائی 2780 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا رقبہ 7,65,831 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے فرات کا آغاز مشرقی ترکی سے ہوتا ہے، جہاں سے شام اور پھر عراق میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوستو، دریائے فرات کے ساتھ ساتھ دریائے دجلہ بھی ترکی سے شروع ہوتا ہے۔ دریائے فرات میں پانی کی کمی کی وجہ اب تک ڈیموں کو قرار دیا جا رہا ہے، جس میں ترکی اور شام شامل ہے۔ اب تک 22 بڑے ڈیمز اس پر بنائے جا چکے ہیں، جن میں 19 بند بجلی کے ہیں، جبکہ 3 بڑے بند جو پانی کو روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عراق میں بارشوں کی کمی بھی دریائے فرات کے سوکھنے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ دوستو، دریائے فرات آج سے تقریباً 5 سال قبل کچھ اس طرح دکھائی دیتا تھا، جس میں پانی کی مقدار کافی حد تک بہتر تھی۔ سپٹمبر 2019 میں کچھ اس طرح دکھائی دے رہا تھا، جس میں پانی کی مقدار کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ پھر مارچ 2020 میں کچھ اس طرح دکھائی دے رہا تھا اور اس میں پانی کی مقدار اور بھی زیادہ کم ہو چکی تھی، جبکہ 2022 میں کچھ اس طرح دکھائی دے رہا تھا، جہاں آپ احباب کو بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا کہ دریائے فرات کتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اور آج یعنی 2023 میں دریائے فرات کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے، جس میں پانی کی مقدار بہت تیزی سے کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوستو، جس تیزی سے دریائے فرات خشک ہو رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید آئندہ 10 سالوں میں دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور سونے کا پہاڑ اگل لے گا، اور اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے بری طرح لوگ لڑنے لگ جائیں گے، اور یہ لڑائی اس قدر خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 افراد ختم ہو جائیں گے، صرف ایک ہی باقی بچے گا، اور اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی لڑے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ سے خود دور رہنے کا عندیہ دیا ہے۔ دوستو، اگر دریائے فرات کی اہمیت کی بات کی جائے تو یہ تینوں مذاہب کے لیے اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ دریائے فرات جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی کہ اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور بائبل میں بھی یہی پڑھنے کو ملتا ہے کہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ دریا خشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس دریا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سونے کے اس ذخیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا۔ تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا تھا۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویوز کیے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر جاندار جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دوستو، ماہرین کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ماہی گیروں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے اور اس میں موجود مچھلیاں بھی بہت تیزی سے کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا تھا۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی سے ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ملے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دریائے فرات کے نیچے بہت بڑا سونے کا پہاڑ موجود ہے جو دفن ہے، لیکن وہ پہاڑ ظاہر ہونے میں وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ ماہرین کی ٹیم کے لیے اب بھی حیرت کے جھٹکے موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب یعنی قرآن مجید میں دریائے فرات کے بارے میں پہلے ہی ذکر کیا جا چکا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیشن گوئی کی بلکہ اس کے پیچھے ہونے والے فساد کے بارے میں بتا دیا تھا جو اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے برپا کیا جائے گا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ظاہر ہونا اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کا لڑنا حدیث شریف کے الفاظ میں سے اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد قیامت کی آخری نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں گے، اور اس طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ البتہ تمام کے تمام صرف اور صرف اندازے ہی ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ بات واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو بہت تیزی سے پوری ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مانیں۔
اگر ہماری زندگی میں دریائے فرات سے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہو تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اس لڑائی میں شامل ہوگا تو وہ جہنمی ہوگا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔